اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک با آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب کریم، اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق کو عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو ہے در کچ کر دے۔ خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر پڑا جس نے کلام اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے سید حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گفتگو میں یہ محسوس کر رہا ہوں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
نہ 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 لا حول ولا قوت نہ نہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ شاید کہ میں نے جو اذان کا جواب دیا آپ سب نے سنا ہوگا اگر سنا ہے تو میں منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دین یہی ہے جیسے میں نے جواب دیا ورنہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے کوئی بندہ چاہے جو اللہ کو پسند ہے تو میں ہر رکعت میں 2 کی بجائے 10 سجدے کروں تو عبادت قبول ہو جائے گی بولیے تو صحیح بولتے ہی نہیں عبادت وہی ہے جس پہ پاک پیغمبر کی مہر ہے اس سے کمی بھی عبادت نہیں اس سے اضافہ بھی عبادت نہیں میں ایک بات عرض کرنے والا تھا لیکن اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا ہوں میرے فاضل بھائی نے اشارہ کیا بچوں کو کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں میں نے منع کر دیا ایسا نہ کریں میں آج آپ کے شہر میں ابھی آنے سے پہلے ایک بزرگوں کی خدمت میں عیادت کے لیے بیٹھا تھا نماز مغرب وہیں پڑھی تو مجھے فرمانے لگے گفتگو میں کہ ہمارے جو اس وقت ڈی پی او صاحب ہیں ہمارے ضلع خانیوال میں وہ اگلے دن ایک میٹنگ میں بڑی عجیب بات فرمانے لگے وہ فرمانے لگے کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور مسجد میں جا کے ہم جو قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت ہم نے دعائے قنوت نماز اور دیگر تمام چیزیں یاد کی تھی جس وقت ہم چھوٹے تھے تو یہ کہہ کے فرمانے لگے کہ کچھ بھی ہو جاوے میں نے دعائے قنوت نہیں بھول سکتی کیوں میں نے اس وقت یاد کی ہے جب میرے سینے کی تختی شفاف تھی اور آج کل حالت یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی حالت کا سوال کریں وہ وظیفہ چھوٹا سا بھی بتائیں ہمیں یاد نہیں ہوتا میرا میٹھا بزرگانوں تک کل دا کھادا یاد نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ اور ان بچوں کے سینوں پہ جو نقش ہو جائے گا وہ قیامت تک مٹ نہیں سکتا زیادہ ضرورت ان بچوں پہ محنت کی ہے اس لیے تو ہم اسکولوں میں کالج میں یونیورسٹیوں میں مدارس میں مساجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں بزرگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں جھولی پھیلا کے آپ کے لیے ممانعت نہیں آپ بھی آیا کریں تعلیم کا کوئی وقت نہیں ہوتا نہ کوئی عمر ہوتی ہے نہ کوئی وقت ہوتا ہے لیکن بچوں کو کبھی محروم نہ کیا کریں بچے کو جب بھی مجلس سے اٹھایا جائے گا بچہ احساس کمتری کا شکار ہوگا وہ ایک بزرگ بچیاں نو ہمیشہ آکھن میں پچھلیاں صفیں چلے جاؤ حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے بچہ با سلیقہ ہو شرارت نہ کرے تو جہاں کھڑا ہے پہلی صف میں وہیں اسے رہنے دیا جائے میں تواڈے کولوں پوچھدا فطرتاً بحیثیت بچہ ہومن میری گل سمجھنا بحیثیت بچہ ہومن یہ بچہ ہی تو ہے کہ کائنات کا سردار پیغمبر رسولوں نبیوں کا امام حالت نماز میں ہے صحابہ کی جماعت کرانے کے فرض میں شامل اور اللہ کا نبی مصروف ہے بحیثیت بچہ بچے دوڑ کے آتے ہیں نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں اگر میرے نبی نے بچوں کی یہاں تک کے معاملات کو حالت نماز میں برداشت کیا ہے تو ہم بچوں کو پہلی صف میں برداشت کیوں نہیں کرتے سمجھ رہے ہیں میری بات دین کو دین سمجھیں پھر اس پہ عمل کریں بچوں کو کبھی نماز کی صف سے بھی نکالنے کی شرعاً اجازت نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بچہ بحیثیت بچہ امام اور نبیوں کا امام ان کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے رب بھی اپنے نبی نو آرڈر کر دو سی سونے یا کوئی گل نہیں بچہ نا آئی گیا تکی ہویا ہن تو سجدہ لمبا کر دے پر بچیاں نو ڈھانا نہیں چاہیے
تسی میرا خیال ہے ایتھے کوئی نہیں بیٹھے کہ تریے ضلع چ بیٹھے ہو میرے میٹھے بولیا کرو بولدا بندہ چنگا لگدا ہے ورنہ تیرے میرے کو اس پوچھنا نہیں اس بول نو ایویں چپ کر جانا اس نے تو لکھا طاقت صرف کرنی ہے پر اس بول نہیں سکنا اج اللہ موقع دیتا ہی بول میرا میٹھا او دے پیار چ بول سبحان اللہ کھو ذرا ذوق نال میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید رات کے کچھ 3:30 ہو چکے ہیں میں نے موبائل نکالا گھڑی ٹائم دیکھا کہ شاید کے کچھ 3:30 ہو چکے ہیں یہ 3:30 بجے والا مزاج ہوتا ہے یہ مزاج رات کے 3:30 بجے والا ہوتا ہے تے اجے تک عشاء دی نماز ہی نہیں پڑھی کہ نہیں کل دا تے نہیں بیٹھے پھر تھوڑا جہ ہلو جلو اللہ راضی ہوے شالا جیندے رہو آمین ہی نہیں آدے مٹھ ہی نہ بولو پر شالا جیندے رہو ٹھیک نہیں سر پاسبان ختم نبوت نے یہ کتنا خوبصورت اجتماع سجایا استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد جاوید فاروقی صاحب کتنا خوبصورت اجتماع سجا کے بیٹھے ہیں حضرت نعمانی صاحب دیگر علماء موجود ہیں ہمارے بھائی حضرت مولانا ندیم عباس صاحب مسلسل رابطے میں رہے آپ سب کو جمع کیا علماء کو لائے آپ کے دیدار کے لیے میرے پیارے تھوڑا سا ماحول بنائیں مجبوراً کسی کو مجبور کر کے بولنا بلانا یہ کہاں کا انصاف ہے یارا دل کے دروازے پہ جملہ دستک دے بندہ تڑپ کی اللہ رسول کی محبت میں بولے اس بولنے کا مزہ ہے مجبور کر کے بولنا کیا بولنا اللہ رسول کا پیار دل میں لے کے بیٹھیں اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج میں ذکر امام حسین کرنے والا ہوں نہ مجبوری کوئی نہیں مجبوری کوئی نہیں ہم صدیق اکبر کے غلام ہم فاروق اعظم کے غلام ہم عثمان غنی کے غلام مولا علی المرتضیٰ کے غلام سیدنا امیر معاویہ کے غلام آج میں دیکھنا چاہتا ہوں عملاً کہ میرے مجمع میں کون ہے جو امام حسن کا غلام ہے امام حسین کا غلام ہے معذرت کے ساتھ ایک نمائندہ اجتماع اور دینی نمائندہ شخصیات کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں دل پہ لکھو یہ پچھلے اجتماع میں خانپور جامع عبداللہ بن مسعود ایک تاریخی اور نمائندہ اجتماع ہوتا ہے مجھے اس اجتماع میں سالانہ 22واں بیان تھا جو میں ابھی کر کے آیا اس پچھلے اجتماع میں الحمدللہ یعنی اس ایک اجتماع کی تقریروں کو جمع کرو اور کوئی نعمانی صاحب جیسا عالم اللہ مجھے دے دے تو شاید اتنی موٹی کتاب بن جائے گی ایک ہی اسٹیج کے بیانات شاید 22 بیان 22 سال کے بیانات میں نے وہاں ایک سوال اٹھایا بڑے بڑے اکابر چونکہ 8-10 سال سے دوسری رات کا آخری بیان صبح کا اور صبح نماز دعا اور اس وقت دوران نماز دوران بیان تقریباً فجر کی نماز اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا آج آپ کی خدمت میں اٹھاتا ہوں وقت ہو یوم ہو صدیق اکبر کا تو ہم صرف ذکر صدیق ہی کرتے ہیں یوم ہو جناب فاروق اعظم کا ہم صرف ذکر فاروق ہی کرتے ہیں یوم ہو جناب عثمان غنی کا ہم صرف ذکر عثمان غنی ہی کرتے ہیں یوم ہو جناب امیر معاویہ کا ہم صرف ذکر امیر معاویہ ہی کرتے ہیں اور اگر یوم ہو جناب حیدر کرار کا یا جناب امام حسین کا تو کہا جائے صحابہ بھی بیان کریں اہل بیت بھی بیان کریں ان کی رشتہ داریاں بھی بیان کریں ان کا تعلق بھی بیان کریں
کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہمارا تعلق صدیق سے ہے، ہمارا تعلق فاروق اعظم سے ہے، ہمارا تعلق عثمان غنی سے ہے، لیکن یاد رکھے ہمارا جتنا تعلق صدیق اکبر سے اتنا تعلق حیدر کرار سے، ہمارا جتنا بھی تعلق فاروق اعظم سے اتنا ہی تعلق امام حسن سے، ہمارا جتنا بھی تعلق عثمان غنی سے اتنا ہی تعلق امام حسین سے ہے۔ یاد رکھے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ میں صحابہ بھی بیان کروں، اہل بیت بھی بیان کروں، لیکن آج میں صرف ذکر حسین کروں گا۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں صدیق بھی ہمارا ایمان ہے، مگر صدیق و حسین میں فرق یہ ہے صدیق ایمان ہے، حسین نماز ہے۔ صدیق نہ ہو مومن کا ایمان نہیں ہوتا، حسین نہ ہو تو مومن کی نماز نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر کے بغیر مومن کا ایمان کوئی نہیں، اور حسین کے بغیر حنیف صاحب مومن کی نماز کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، زور سے نانا میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بولے، مجبوری کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، جناندے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں۔ جب ان کے ذکر کی بات آئے تو شراکت کیسی؟ آؤ ہم ذکر حسین کریں۔ ہم ذکر حسین کریں۔ مجھے دیکھنا ذرا، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ 9:15 میں عشاء کی نماز ہوتی ہے، ہم 10 منٹ تاخیر کر کے 25 منٹ پہ نماز پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ 10 منٹ ہو گیا نا؟ 10 منٹ ہو گئے، 5 منٹ 10 منٹ تو بعد دعا کریں دے پہ ہیں۔ راضی بیٹھے ہو یا ٹریے؟ انتظامیہ مسجد کی خدمت میں جے تہاڈا ماحول خراب ہوندہ ہوئے تقریر دی وجہ تو موڑ نہیں سے ٹر دے، ورنہ بیان کریے۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ کب تک چلیں گے؟ کوئی گل نہیں، گھڑیاں پچھے ہی تک کیتیاں جا سکتی ہیں۔ تو انو 9:30 ہی نماز پڑھا دی سے، آپ سارے پیچھا کر لے سے۔ چلیں، میرا اللہ جتنا چاہے گا گفتگو کریں گے۔ ایک دفعہ ایمان برے ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ توجہ کریں، بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، نگاہ کھولتا ہے، بچے کے آنے کو ولادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 150 سال پرانیاں مائیاں دعا دیندیاں شالا اڈڑا بڈھڑا ہوویں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ صحت ایمان کی تندرستی سے لمبی عمر نصیب فرمائے۔ انسان کے آنے کو ولادت، انسان کے دنیا سے جانے کو موت، آنا ولادت، جانا موت۔ انسان کے نگاہ کھلنے کو ولادت، نگاہ بند دینے کو موت کہتے ہیں۔ امام حسین بھی دنیا میں آئے، ولادت ان کی بھی ہوئی، شہادت ان کی بھی ہوئی، یعنی وقت موت میرے امام پہ بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے امام کو یہ مقام بخشا۔ امام کا دنیا میں آنا محض ولادت نہیں، توجہ میری طرف، امام کا دنیا میں آنا محض ولادت نہیں، امام کا دنیا سے جانا محض موت نہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، میرے امام کا دنیا میں آنا
شہادت والا، امام کا دنیا سے جانا شہادت والا، امام کا آنا شہادت، بولو امام کا آنا، گرج کے امام کا آنا شہادت، خوش بختی، نیک بختی، شہادت ہی شہادت، امام کا جانا شہادت۔ لیکن اگلا جملہ زور سے دل پہ لکھنا، شہادت ایک بار ہے، شہادت بار بار ہے۔ کوئی گل نہیں جی، سیرا لامنا سوکھا ہے تو سیرا ہلا دیو، سوکھا کم کرو، ٹینشن نہ لو، میں تو اپنا جیڑا کم سوکھا ہے وہ کرو۔ جے زبان ہلاونی سوکھی ہے تو زبان ہلاؤ، تے جے سر سوکھا ہے تو سر چا ہلاؤ۔ اللہ تہاڈی زبان ہی سلامت رکھے، رب تہاڈا سر ہی سلامت رکھے۔ ہن ذرا مینوں میری حوصلہ افزائی کرو نا، یا سارے رل کے سر ہلاؤ یا زبان ہلاؤ۔ امام کا آنا شہادت، امام کا دنیا سے جانا شہادت۔ مگر مزے کی بات ہے کہ امام حسین کی شہادت ایک بار، مگر حسین کی شہادت بار بار۔ آپ کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر رہے ہیں، شہادت ایک بار، شہادت بار بار، بندہ ایک بار ہی مرد ہے نا، وہ بولو تو صحیح، بندہ ایک ہی دفعہ مرتا ہے نا، ایک بار ہی مرتا ہے نا۔ جیڑا مرد ہے نا مردہ، وہ بھی ایک باری مرد ہے، حسین تو وہ بھی نہیں مریا۔ چکھنا ہو رے، مرنا ہو رے، اے میاں مرن ہو روندے، حسین شہید ہے تے قرآن آدھا ہے شہید مویا نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو رب کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، کٹ جائے، ذبح ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، وہ مرتا نہیں، زندہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو دکھاؤ، تو قرآن نے پہلے ہی تیرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ ولکن لا تشعرون، اے دنیا سے جانے والے کی زندگی سمجھنے کے تیرے جیسے بد عقلوں کی عقل میں نہیں آئے گا، اس کی عقل میں آئے گا جس کے سینے میں قرآن موجود ہو، جو قرآن کو اپنی فہم سے نہ سمجھے، اسلاف کے طرز پہ سمجھے۔ ولکن لا تشعرون، تیری عقل میں نہیں آ سکتا۔ شہید دنیا میں تھا تب بھی زندہ ہے، ذائقہ چکھ کے اللہ کے حضور گئے تو تب بھی زندہ ہے۔ زور سے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ نواسا زندہ ہے پر شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ علی زندہ ہے چونکہ شہید ہے، تے شہید مردہ زندہ ہے پر شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ عثمان زندہ چونکہ شہید ہے تے شہید مردہ، شہید مردہ زندہ ہے، شان ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ فاروق زندہ چونکہ شہید ہے تے شہید مردہ، او بابا پوری کائنات دے لوگاں نو حیاتیاں دے من والا خود محمد۔ کوئی گل نہیں، سوچ لو کل صحیح، گھر بہ کے سبحان اللہ کہہ کے سال ثواب کر چھڑیا۔ کائنات کو نوازنے والا محمد جو قدموں میں آئے، انہیں تو یہ شان بخشے کہ قرآن کی زبانی وہ تو ہوئے زندہ، ذائقہ چکھ کے بھی زندہ، آنکھ بند کر
کے بھی زندہ، قبر میں اتر کے بھی زندہ۔ جیڑا قبریں چترے او تا زندہ تے جیڑا جنت چترے۔ وسیب دا اثر ہونا کوئی گل نہیں، اتنی آواز ہی کافی ہے۔ ہاں خیر ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اللہ راضی ہونے، اللہ راضی ہونے۔ توجہ کر، آنا حسین کا شہادت اور دنیا سے جانا شہادت۔ شہادت ایک بار ہے، ماشاءاللہ جی وہ 1997 کا تعلق ہے حضرت سے، زندگی پہلی باری انعام دیتا نہیں جنت دا صدقہ، اللہ راضی ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی باری انعام دیتا۔ اللہ سونا ہی ہو جائے انعام سارے نو دے دی توفیق دے۔ توجہ کریں، حسین کا دنیا میں آنا شہادت، یہ بھی بتاؤں گا شہادت کیسے، اور دنیا سے جانا شہادت، مگر مقام دیکھے، شہادت ایک بار ہے، شہادت بار بار ہے، شہادت بار بار ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ اب تھوڑی سی توجہ کریں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، نگاہ کھولتا ہے، اماں کا چہرہ دیکھتے، ابا کا چہرہ دیکھتے، نانی اور دادی کو دیکھتے، خالہ اور پھپھو کو دیکھتے، پھر کچھ وقفے سے اسے گھٹی دی جاتی ہے، آزان دی جاتی ہے، میں قربان جاؤں حسین کی شہادت پہ، میں قربان جاؤں۔ مقام کیسا ہے، اللہ نے عزتیں کیسی دی، یہ علی کے شہزادوں کو اللہ نے مقام بخشا، امام حسن کو، امام حسین کو۔ بچے دنیا میں آئے، نگاہ کھولی، ان کے نگاہ کھلتے ہی انہوں نے پہلی مرتبہ اگر کسی چہرے کو دیکھا تو اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کے کوئی بھی با ایمان صحابی بنتا ہے، کوئی بھی با ایمان صحابی بنتا ہے، کوئی بھی با ایمان اس چہرے کو دیکھ کے صحابی بنتا ہے۔ اے جیڑا بنتا نبی دا چہرہ دیکھ کے مصطفیٰ تے ایمان لے آئے او تا بنے صحابی، تے جیڑا اک کھولے بھی نبوت دی جھولی ہے، کیا وہ بندہ صحابی نہیں؟ کیسے کہہ دیا جاتا ہے اعزازی صحابی؟ یہ اعزازی تو دنیا کا دستور ہے، نبوت کی بارگاہ میں اعزازی کا کوئی تصور نہیں۔ جو نبی کی نگاہ دیکھے اور ایمان دل میں اتر جائے، جو نبی کی گود میں نگاہ کھولے، جو پروان نبوت کی گود میں چلے، جو نبی کی عبادت میں شامل و شریک رہیں، اپنا قبلہ درست رکھو۔ اصحاب رسول کے غلام بھی زندہ ہیں، آل محمد کے نوکر بھی زندہ ہیں۔ نہ ہم اصحاب رسول کے خلاف نہ آل محمد کے خلاف کوئی کسی کا غلط رویہ یا نظریہ اس قوم میں چلنے نہیں دیں گے۔ صحابہ بھی ہماری آنکھیں، آل محمد بھی ہماری آنکھیں، جی میں صحابہ تو بغیر گزارا نہیں، انہیں آل محمد تو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں۔ شہادت ہی شہادت، نگاہ کھولی تو پہلی نگاہ نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ زور سے بولو۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، دل پر لکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جام شہادت نوش کرتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ، کوئی بندہ، ابو بکر شاہ، حضرت فاروقی صاحب، جوانیاں مانو تو نام ہی نہیں ملیں گا، کوئی بندہ جب جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ تیرے دل دے دروازے تے دستک آوے تو سبحان اللہ کہنا، میرے نال محبت شامل ہو جانا۔ کوئی بندہ جب شہادت کا جام
خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے پردے ہٹا کے اسی نگاہ سے اسے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ میں قربان جاواں حسین تیرے مقام تو، آنا بھی سعادت جانا بھی شہادت و سعادت، شہادت بھی سعادت والی مجھے کہنے دیجئے حسین دنیا میں آئے دیدار مصطفیٰ ملا، دنیا سے چلے تو دیدار خدا ملا۔ دنیا میں آئے تو دیدار مصطفیٰ ملا، دنیا سے چلے تو دیدار خدا ملا۔ اکھ کھلے تو مصطفیٰ دا چہرہ تکے، تے جی اکھ بند ہوئے تو عرشاں تے خدا دا چہرہ تکے۔ اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے آقا کی شریعت میں نماز دینا عبادت کے لیے ضروری ہے، آذان دینا عبادت نماز کے لیے ضروری ہے۔ نماز واسطے اذان شرط ہے۔ بیٹھے ہو بھگ گئے ہو، ایک وعدہ چا کرو، دعا تو بغیر کوئی نہ اٹھی سی، کریں دیو وعدہ جے جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں ایک منٹ اکھ بند کر لینا، جڑے جانا چاہن بے شک چلے جان، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ تے جے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو، دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ آذان نماز کے لیے ضروری ہے، عبادت کی ابتدا آذان ہے۔ میرے آقا نے اپنی شریعت میں آذان کو لازم قرار دیا، اپنے یاروں کو آذان کا حکم بھی دیا، آذان سکھلائی بھی ہے، تعلیم بھی دی، حکم بھی دیا، آقا نے آذان کو سنا بھی ہے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، اہل خیر موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کیا آج تک میرے آقا نے کسی مسجد میں خود بھی اذان دی؟ نہیں۔ مسجد حرام کے ذرے گواہ ہیں، مسجد نبوی کے ذرے گواہ ہیں، آقا نے کبھی اپنی لسان نبوت سے اذان نہیں دی۔ صحابہ کو کہا، یاروں کو کہا، غلاموں کو کہا، دل دلاروں کو کہا، پیاروں کو کہا، آپ اذان دیجئے، تیرے ذمے ہے اذان دینا، تیرے ذمے ہے اذان دینا، آپ کے ذمے اذان دینا۔ بلکہ چلتے چلتے میرے آقا نے یہ اعلان کیا، میری امت کے لوگوں جو 7 سال اپنے محلے کی کسی مسجد پہ بغیر اجرت کے اذان دیتا ہے، میں محمد اپنی ضمانت پہ اس کے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اذان دو، صحابہ کو بھی اذان کا آرڈر، غلاموں کو اذان کا آرڈر، امت کو اذان کا حکم، بلال حبشی سے اذان، دن و رات اذان۔ آقا نے خود لسان نبوت سے نہ مسجد میں اذان دی، نہ میدان میں اذان دی، نہ مدرسے میں اذان دی، کہیں اذان نہیں دی۔ ہاں جب بھی دی ہے علی کے گھرانے میں دی ہے، زہرا کے سامنے دی ہے، حسن و حسین کے کانوں میں دی ہے۔ قربان تا جامانا انہا امامہ تو کہ نبی مسیح تا استاذان نہیں دیتی، پر اپنے لاڈلیاں دے کنے چ اذان ضرور دیتی ہے۔ سعادت ہی سعادت، حسین کا آنا سعادت ہے، حسین کا آنا، زور سے بولیے، حسین کا آنا اور دنیا سے جانا شہادت ہے۔ شہادت ایک بار ہے، سعادت بار بار ہے۔ میں یوں چھیڑوں نا تو شاید رات بیت جائے، میں امام کی سعادتوں کا ذکر کرتا نہیں تھکوں گا۔ اللہ نے کیا مقام بخشا میرے امام، اور سعادت بڑی زندگی گزارنے کے بعد وقت شہادت جب آیا، ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، بڑا دکھ دیکھا امام حسین نے، بڑی تکلیفیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے امام کا دنیا سے جانا مظلومانہ ہے۔ ظلموں کی انتہا ہو گئی، ظلم ہی ظلم، ایک سے بڑھ
بڑھ کے ظلم مدینہ چھینا میرے امام سے، کوئی کم امتحان تھا؟ کعبۃ اللہ دلہن کی طرح سجا میرے امام نے 8 محرم کو چھوڑ دیا، کوئی کم امتحان تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، کوئی کم امتحان تھا؟ ہم ان کے امتحانات کو ذکر کریں کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر میں روتا اس لیے نہیں، میں آہو بکا میں بال اس لیے نہیں کھولتا کہ میں شریعت محمدی کا پابند ہوں، میرے دکھوں پہ بھی شریعت محمدی نے پیرے بٹھا رکھے ہیں، ورنہ کو کم امتحان دیکھے میرے امام نے۔ آج ہر بندہ مدینے کی تمنا کرتا ہے، اللہ مجھے مدینہ دکھائے، اللہ مجھے مدینہ دکھائے۔ آپ آمین کہیں تو اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے، اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے۔ مدینہ مدینہ کرتے ہو، حالانکہ یہاں کے باسی ہو، پنجاب کے باسی ہو، پاکستان کے رہنے والے، کبیر والا کے رہنے والے، شورکوٹ کے رہنے والے، مدینہ مدینہ کرتے ہو، کیا تعلق ہے تمہارا مدینہ سے؟ کیا تعلق ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا تعلق ہے تمہارا مدینہ الرسول سے؟ کیوں مدینے جانے کو تڑپتے ہو؟ یہی تعلق ہے نا کہ میرا محبوب مدینے میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ کہو، میرا محبوب مدینے رہتے، یہی تعلق ہے نا؟ ہم تو مدینے کے باسی نہیں، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت فاروقی صاحب مدینے گئے اور کہا گیا تھا تیاری کرو مدینے سے روانگی کا وقت ہے، ان کی آنکھیں چھلکنا شروع ہو گئی۔ میرے مجمع میں جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ذرا ہاتھ اونچا کریں، جنہوں نے مدینہ دیکھا، ماشاءاللہ۔ علماء کرام، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہاں کے رہنے والے، محبوب آپ کے مدینہ میں رہتے ہیں، آپ خود تو مدینے کے باسی نہیں، مگر کیا تعلق تھا آپ کو مدینہ سے؟ آپ نے 10-12 دن مدینے قیام کیا، اور جب کہا گیا تیاری کرو روانگی کا وقت ہے، آپ کی آنکھیں چھلکتی کیوں تھیں؟ آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ آپ نے 12-14 دن قیام کیا، آپ کے قدم بوجھل ہو گئے، اٹھتے نہیں تھے آپ کے قدم، آپ اپنی گردن کو بل دے کے موڑ موڑ کے گنبد خضرا کو دیکھتے تھے، دیکھتے بھی جاتے، روتے بھی جاتے۔ اور تو 10 دن مدینے قیام کرے، تجھے مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ حسین تو پیدا بھی مدینے میں ہوئے تھے، یہ تو مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے، ان کے تو گھر کا دروازہ نبی کی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ کیا گزری ہوگی حسین اپنی علی کے دل پہ، کتنی بڑی پتھر کی چٹان دل پہ رکھ کے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا۔ کوئی کم ظلم تھا؟ کوئی کم امتحان تھا؟ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، اپنی جان، مگر اپنی نگاہ کے سامنے اپنے بچوں کی لاشوں کو تڑپتا دیکھنا، پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو علی کے شہزادے نے کیا ہے۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، میرے آقا کے نواسے ہیں امام حسین، امام حسن، نواسے رسول ہیں، آقا کی سب سے چھوٹی، چوتھی، لاڈلی، شہزادی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں۔ اور دھی دی اولاد نواسے ہوندے، دھیاں دے پوتر، بولو تو صحیح ہو میرے مٹھے بولو، دھیاں دے پوتر نواسے ہوندے۔ حسین نواسے رسول ہے، پہچان یہی ہے۔ حسن نواسے رسول ہے، پہچان یہی ہے۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو، مجھے ایک روایت ایسی دکھاؤ میرے آقا کی نشان نبوت سے ان کا ذکر ہوا ہو، حضور نے انہیں نواسا کہا ہو۔ ہے نواسا رسول، پر آقا نے جب بھی کہا نواسا نہیں کہا، میرے آقا نے انہیں جب بھی کہا اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ فرزند علی ہیں، ابن نبی، جو خون رسول ہیں، جن کی رگوں میں دوڑنے والا خون در حقیقت
یہ خاندان علی کا خون نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کا خون ہے۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھنا پھر استقامت کا پہاڑ بن جانا آسان نہیں ہوتا۔ حسین نے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھائیں، بتیجوں کی لاشیں اٹھائیں۔ بہن دے گھر کوئی دکھ ہو پوے برا اٹھدا پہنچ دے، کیا گزری ہوگی جب سیدہ زینب کے شہزادے کو، حضرت عون کو، حضرت محمد کا لاشا میرے امام اٹھا کے لائے ہوں گے، کیا گزری ہوگی جب امام حسن کے 3 شہزادوں کو حضرت حسین نے تڑپتا دیکھا ہوگا۔ امام حسن کا چھوٹا بیٹا حضرت قاسم عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیں، میں میدان میں اترتا ہوں اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا تو میرے مرحوم اور بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہے، تو میرے بعد جائے گا، پہلے تیرا چچا جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ یہ میدان میں اترتے تھے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جائے گا یہ اپنے قدموں پہ چل کے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ بدر کے شہداء کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، احد کے شہداء، خیبر کے شہداء، اسلامی تاریخ کے ہر شہید کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں۔ مگر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، جہاں شہید ہوئے، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ہم اتریں گے اور کاٹ دیے جائیں گے، سوائے کربلا کے شہیدوں۔ انہیں یقین تھا ہم چل کے جو جائیں گے زندہ ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے جائیں گے۔ یہ گھوڑے کی زین پہ سوار ہو کے میدان میں اترنے والا جوان اپنے قدموں پہ چل کے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ امام قاسم کہنے لگے چچا پہلے میں جاؤں گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، پہلے تیرا چچا جائے گا۔ حضرت قاسم تڑپ اٹھے، مجھے دیکھنا ذرا، کہنے لگے چچا جان میرے بابا جانی نے آخر وقت میں مجھے ایک خط تھمایا تھا اور کہا تھا جب تیری زندگی میں کوئی مشکل وقت آن پہنچے باپ کے خط کو کھول کے پڑھنا، یہ تیری وصیت ہے تیرے باپ کی، مگر مشکل وقت میں کھولنا، آسانیوں اور فراوانیوں کے زمانے میں نہیں۔ چچا جان اس سے بڑھ کے بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتے، مجھے اجازت دو میں اپنے مرحوم بابا کا خط کھولوں۔ خط کھولا، آنکھیں چھلک پڑی امام قاسم کی، اپنے چچا کے سامنے خط دے دیا، کہا چچا جان پڑھیں، یہ میرے بابا کا خط ہے جو میرے پاس امانت تھی، اسے پڑھیں۔ حضرت امام حسین نے پڑھا، اس میں باپ نے اپنے قاسم بیٹے کے نام وصیت کی تھی، فرمایا بیٹا اگر کبھی زندگی میں تیرے چچا امام حسین پہ کوئی مشکل وقت آن پہنچے تو خیال کرنا یہ میرا چھوٹا اور پیارا ویر ہے، اپنے چچا کے آگے چلنا، پیچھے نہ چلنا، آگے چلنا، تیری کڑیل جوانی کس کام کی، آگے چلنا۔ امام حسین اس پورے واقعے میں کسی موڑ پہ نہیں روئے، مگر اپنے بھائی کی وصیت کو پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے بھتیجے کو فرمایا جاؤ میں تمہیں رب کے حوالے کرتا ہوں۔ امام قاسم کا جب لاشا اٹھا کے لائے، ان کا قد امام حسین سے بھی لمبا تھا۔ خاندان رسول کے یہ 2 شہزادے، حضرت قاسم امام حسن کا بیٹا، حضرت علی اکبر امام حسین کا لخت جگر، ان کے قد امام حسین سے بھی بڑے تھے۔ انہیں اٹھایا جو صحیح، ان کے قدم زمین پہ لٹکتے آ رہے تھے۔ کوفیوں نے تانے دیے حسین اپنا جوان اٹھا، علی اکبر کا لاشا اٹھا، تیرا حوصلہ اور صبر دیکھیں۔ حضرت حسین آئے، اپنے جوان کے لاشے کو لیا،
جو آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اٹھا کر لاشا اے دل پر بسوے آسماں دیکھا، کہا مولا نہیں شکوا رضینا بارضا اللہ، بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، یہی اگر رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے، محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے، تمنا ہے فقط اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے۔ حسین، ہم تیری علو شان کو عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ مٹ گئی وہ ذریت جنہوں نے خط لکھ کے میرے امام کو بلایا۔ کون تھے وہ؟ ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا خط کس نے لکھے تھے؟ میں نے کہا جو آباد تھے ان کی نسلیں آج بھی آباد ہیں، جاؤ جا کے پتا کر لو کہ کون لوگ آباد ہیں، پتا چل جائے گا خط کس نے لکھے تھے۔ صبح قیامت تک نہ ہم ان کوفیوں کو معاف کرنے والے ہیں اور نہ یزید اور یزیدی کردار کو معاف کرنے والے ہیں۔ میں منبر رسول پہ آن دی ریکارڈ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم کبھی نہ کلام کرتے اگر ابن زیاد سے قصاص کا مطالبہ کیا ہوتا، ہم کبھی نہ کلام کرتے اگر قاتلین کو تختہ دار پہ لٹکا دیا ہوتا، ہم کبھی نہ کلام کرتے اگر کوفہ کے غداروں پہ دمشق میں کیس چلائے جاتے، ہم کبھی کلام نہ کرتے، مگر تم سو گئے۔ کیا نبی کا خون اتنا سستا تھا؟ خاندان رسول کی شہزادیوں کی عزت اتنی سستی تھی جنہیں قید کر کے کوفہ سے دمشق لایا گیا؟ تم نے سمجھا تھا ہم انہیں کاٹ کے شاید مٹا دیں گے۔ کرو ذکر، ہم تمہیں اپنی آباء و اجداد کے ذکر سے منع نہیں کرتے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، امیر معاویہ کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج نہیں ہیں یزیدی کردار کے، امیر معاویہ کی حقانیت پہ قرآن کافی ہے۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ نہیں سمجھے، یہ کہنا کہ امیر معاویہ کے لیے دروازہ کھل جائے گا اس لیے ہم یزید کا دفاع کریں، کیوں؟ امیر معاویہ کو سمجھنے کے لیے کسوٹی یزید نہیں ہے، معیار اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے۔ ہم امیر معاویہ کو قرآن کے آئینے سے دیکھتے ہیں، امیر معاویہ کو پیغمبر کے فرمان کے آئینے سے دیکھتے ہیں، انہیں مجبور مت سمجھا جائے، تلکوں کے سہارے لینے کے لیے انہیں مجبور مت سمجھا جائے، وہ قرآن کا کاتب ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، ہر مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، اصلی مومن کے ایمان کی بنیاد امیر معاویہ ہیں۔ مگر سنو، ہم پہ یزید کو خواہ مسلط کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، تمہیں اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو جاؤ جا کے نعرے لگاؤ، مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں جے تہاڈا لیڈر ایڈا ہی چنگا ہے تو پھر منہ کیوں لکیندے ہو، آنکھیں کیوں چراتے ہو، گردن کیوں جھکاتے ہو؟ تمہارا لیڈر اتنا ہی پیارا ہے تو چھپ چھپ کے نام کیوں لیتے ہو؟ بچڑے دے نا یزید رکھ، پوترے دے نا یزید رکھ، دوترے دے نا یزید رکھ۔ میں اور میری قوم جو حسینی ہے، اس مجمع میں جتنے حسین نام کے لوگ ہیں ذرا ہاتھ بلند کریں۔ او شالا جیندے رہو، ہماری نسلوں میں حسین ہے، ہمارے بچوں میں حسین ہے، ہماری اولادوں میں حسین ہے، ہماری جان حسین ہے، ہمارا مان حسین ہے، مجبوری میں نہیں، جن کا ایمان ہے وہ گرج کے بولیے گا، ہماری جان حسین ہے، ہمارا مان حسین ہے، ہماری عزت حسین ہے،
ہماری بقا حسین ہے، ہماری بلندی حسین ہے، ہماری شان حسین ہے، ہماری دنیا حسین ہے، ہماری عبادت حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے، سب پر زمین بھی حسین ہے، سر یا سما بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہیں زمین کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جا بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے قصیدیو، جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری بر زباں بھی حسین ہے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے، جس حسین کا ذکر عبادت میں ہے، ہم حسین کا ذکر کرتے جئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ وعدہ وفا کریں، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی جوان، کوئی ہمارے بزرگوں میں سے اٹھنے کی کوشش نہ فرمائیں، جانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا ہم دعا کے بغیر نہیں جائیں گے۔ میری قوم ڈسپلن رکھتی ہے، وعدہ وفا قوم ہے، کوئی بندہ دعا کے بغیر نہیں اٹھے گا۔ ہم دعا کرنے والے ہیں، مگر دعا سے پہلے قاری ابرار شاہ صاحب سے ہم ذکر حسین کے 4 شعر سنیں گے۔ یہ قدر کرو تو پیش کردہ، ورنہ دعا کریے۔ کرو گے قدر؟ ان یہ ہمت کرو، سارے دوست دل کھولو، اپنے مہمان دی دل جوئی بھی فرماؤ اور ذکر حسین بھی سنو۔ اللہ سب نو عمل بھی تو درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے کہ دین حق پہ ہے، کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا، کہ دین حق پہ ہے، کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ اور اہل بیت کے دیوانوں پروانوں مسانوں بہت پیاری بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، اگلی بات بھی اہل بیت کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا، توجہ۔ حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا۔ اہل بیت کے دیوانوں ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، ہم تو یہ کہتے ہیں، توجہ۔ حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاک ہے
شجرہ علی کے بیٹوں کا بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، اور نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے، نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے، جو سچے دل سے ہے، جو سچے دل سے ہے بنتا علی کے بیٹوں کا، جو سچے دل سے ہے، جو سچے دل سے ہے بنتا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔